فلاں نیکی تو نہیں کرتا، بڑا ہی کوئی گناہ گار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت صحیح دی ہے، اس کو خوشحال ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر بیٹھتے ہیں اور ہماری نگاہیں اور ہماری سوچ اس طرف جاتی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو اسی بات کی تعلیم دی گئی کہ دنیاوی لحاظ سے جن کو پاس دنیا کی آرائش ہے، ذبائش ہے، ان کی طرف آپ نظر مت دوڑائیں۔ آپ بھی نہیں دوڑائیں گے تو آپ کی امت کو بھی یہی تعلیم ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کی طرف جن کے پاس مال اور دولت ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے سہولیات ہیں، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو ان کی طرف نظر مت کریں۔ آپ علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے مطالعہ کی جائے تو وہ انہی حالات کے اندر گزری ہے۔ کبھی دشمنوں کی پریشانی، کہیں مال کی پریشانی، اور کبھی کوئی مسئلہ، یہ چلتا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب وہی ہے جس نے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کو راضی کیا، اور محبوب علیہ السلام سے بڑا کون ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے والا۔ حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، نیچے ایک چٹائی تھی جو کھجور سے بنی ہوئی تھی، اور جو تکیہ لگایا تھا وہ بھی کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا، وہ اس کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے اور اس تکیے کے نشانات پڑ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی یہ حالت، تو رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، عمر کیوں روتے ہو، کیا ہوا؟ فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کیسر اور کسریٰ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، دین کو مانتے نہیں، ان کے پاس تو اتنی سہولیات، اور ان کے پاس تو اتنی آسانیاں، اور مال اور دولت اور رہائش اور ذبائش، اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آپ کی یہ حالت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عمر، ابھی تک وہ پرانی سوچ ختم نہیں ہوئی۔ کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ اس لیے ان کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے ہوتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو وہ دنیا نعمت ہے، اگر غربت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے تو یہ نعمت ہے۔ اگر دنیا کے ہوتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو یہی دنیا اس کے لیے وبال ہے۔ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر اور وہ نافرمانی کرتا ہے تو یہ بھی پریشان کن ہے۔ تو بذات خود مال اور دولت اس کے کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں اہمیت ہے تو وہ اعمال کی ہے، وہ ایمان کی ہے۔ باقی غربت اور امیرت اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ محبوب صبر کرنا ہے، اور صبر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نمازیں پڑھی جائے، نماز کی پابندی کی جائے۔ تو نماز کی پابندی جب انسان خود کرتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو اس کی بھی تعلیم دے، ان کی تبلیغ کرے۔ آدمی خود نماز پڑھتا ہے، اپنی اولاد کو، گھر والوں کو اس بات کا حکم کرے کہ نماز پڑھا کرو۔
اور خود بھی پابند رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے رزق نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے نا، روزی ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا انعام یہی ہے کہ اس کی جو روزی کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو نماز کا خود بھی اہتمام کرنا، گھر والوں سے بھی کہنا، پھر اسی طرح محلے والے، علاقے والے، پورے مسلمانوں کو تبلیغ کرنا، یہ سب ذمہ داری ہوتی ہے۔ پورے انسانوں سے مراد یہ کہ جتنا انسان سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے پہنچائے۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے اوپر جو اعتراضات کرتے تھے کفار مشرکین، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ہماری سوچ کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق ہمیں معجزہ دکھایا جائے اور معجزہ لایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے پوچھیں کیا ان کے پاس جو پہلے صحیفے گزر چکے ہیں ان کے احکامات نہیں پہنچے، ان کی باتیں نہیں آئیں؟ اگر آئی ہیں تو ان کے اندر آپ کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس قرآن مجید کو دیکھ لے کہ اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار سابقہ امم کی واقعات کو بیان کیا ہے، سابقہ قوموں کی واقعات کو بیان کیا۔ وہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ اس سے یہ سبق حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسول اور پیغمبر بھیجنے سے پہلے عذاب دے دیتے تو کل قیامت والے دن یہ اعتراض کر دیتے کہ یا اللہ آپ نے ہمارے پاس پیغمبر کیوں نہ بھیجا؟ اگر آپ ہمارے پاس پیغمبر بھیجتے تو ہم ان کی تابع داری کرتے اور کبھی بھی ہم ذلیل و خوار نہ ہوتے جو آج ہو رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرتے اور یہ عذر پیش کرتے تو ہم نے اس عذر کو حل کر دیا ہے۔ وہ حل کیسے کیا ہے کہ ان کے پاس پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور آخر میں آپ کو خاتم الانبیاء تمام رسولوں کے آخر میں بھیجا تاکہ یہ لوگ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس رسول نہیں آئے تھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ تم بھی انتظار کرو کہ ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون ہے سیدھے راستے والا اور کون ہے ہدایت والا۔ جو سیدھے راستے والا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو الٹے راستے والا ہوگا، غلط راستے والا ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو دنیا میں بھی دکھا دیا چند سال کے بعد کہ اپنے دین اور اسلام کو غالب کیا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اظہار فرمائیں گے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ کامیاب جنت میں جائیں گے، اور جو نہیں مانتے وہ ناکام ہوں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اے محبوب آپ اپنی نگاہوں کو اس بات کی طرف اور ان چیزوں کی طرف مت دوڑائیں جس سے مختلف قسم کے لوگ ان میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی میں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس کے اندر۔ یہ تو آزمائش کے لیے ہے مال اور دولت۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے اوپر پابند رہیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہترین انجام تو تقوی کا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں آئی
ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی؟ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آئی ان کے پاس پہلے صحیفوں کی واضح دلیل؟ ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے عذاب میں، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو یہ کہتے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کو پیغمبر